علیہ وسلم کے پیارے جوانوں بہت سارے مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کے آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت ساروں کو ٹینشن بھی ہوتا ہے، یار کس طریقے سے وقت گزاریں گے، کیسے بھوکے رہیں گے، کیسے کام کاج کریں گے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں تو 29 کا چاند جلدی سے آدمی سوچتا ہے ایک دن اور مل جائے تو اچھا ہے، 30 کا ہو تو کیا ہی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم عظمت والے مہینوں کی عظمت کو نہیں جانتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان کی عظمتیں اور برکتیں کیا ہیں تو تم تمنا کرو گے کہ 6 مہینے رمضان ہی رہے۔ شومی قسمت، کچھ باتیں میں تلخ آج کروں گا، برا کوئی بھی نہ لگائے، لیکن یہ گراؤنڈ ریئلیٹی ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ہمارے دل و دماغ سے آہستہ 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 آخرت بالکل ختم ہو رہی ہے، اور آخرت کی سوچ اس طریقے سے نکل رہی ہے، بلکہ نکل گئی ہے کافی حد تک کہ قبرستان جا کر کے بھی اپنا مرنا یاد نہیں آتا۔ یعنی اتنا سخت دل ہمارا ہو گیا، ہم وہاں بھی جاتے ہیں تو وہی کاروباری مائنڈ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اس سے زیادہ سخت سچویشن یہ ہے کہ شاید ہی دل سے اس طریقے سے گریوزاری، اس طریقے سے گریوزاری آدمی کرتا ہو، روتا ہو کہ جیسے اندر سے وہ اپنے گناہوں پر اتنا شرمندہ ہو چکا ہے کہ میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اس تصور سے وہ ڈر کر کے رو رہا ہو، اس قسم کے آنسو بھی نہیں نکلتے۔ اور یہ اچھی علامت نہیں ہے کہ فرمایا گیا بدبختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آنکھوں کا پانی خشک ہو جائے۔ اگر آنسو نکلنے بند ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ عز و جل نے تمہیں بدبختوں میں شامل فرما دیا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اتنا روتے تھے کہ آنکھ کے قریب آنسو بہنے کی وجہ سے نشانات ہو گئے تھے، اتنا روتے تھے۔ کون فاروق اعظم؟ جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوچ لینے کی کوشش نہیں کی، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے سوچ لینے کی کوشش نہیں کی۔ ہم نے تو اپنے اعتبار سے اپنی سوچ بنائی، جو ہم کو اچھا لگا، جیسا اچھا لگا بس ہم جی رہے ہیں آرام سے۔ آپ جانتے ہیں اس مہینے کی حوالے سے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ تھا کہ ہمارے محلوں کے اندر کتابوں کی لائبریری تھی، اب جہاں مسلم محلہ ہوگا وہاں پر کباب 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 بس۔ تو رمضان شریف سے پہلے بھی ہماری پلاننگ شروع ہوتی ہے، پہلے دن کیا، دوسرے دن کیا، تلن میں کیا بنے گا، بھجیا کتنے بنے گے، یہ سب چل رہا ہے اللہ ماشاءاللہ۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ماہ رمضان میں مجھے سلامت رکھ اور ماہ رمضان کو میرے اوپر سلامت رکھ۔
تاکہ میں سلامتی کے ساتھ اس مہینے کو گزار سکوں، نہ کوئی ایسی آسمانی بلا آئے، نہ طوفان آئے۔ اور آ چکا، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی کورونا گیا ہے، 4-5 سال ہوئے، رمضان شریف میں تراویح نہیں پڑھ پاتے تھے لوگ۔ وہ ذوق و شوق، وہ ساری چیزیں جس طرح سے ماہ رمضان کی ادائیگی اس سے پہلے ہوتی تھی، نہیں ہو پائی۔ کبھی زلزلہ آیا، کبھی بارش آئی، آندھی طوفان، تو سرکار ان چیزوں سے ڈرتے تھے کہ عبادت میں ماہ رمضان کے اندر کوئی خلل واقع نہ ہو، نہ طبیعت کے اعتبار سے خلل ہو، نہ موسم کے اعتبار سے خلل ہو۔ تو سب سے پہلے یہ دعا کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا انٹینشن ہمارے مائنڈ میں یہ ہو کہ یہ ماہ مبارک مہمان بن کر کے آ رہا ہے، اور اس عظیم مہمان کو ہم اس طریقے سے ویلکم کریں۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کو ویلکم کرتے ہیں۔ مرحبا یا شہر رمضان مرحبا، سرکار فرماتے تھے، اے ماہ رمضان ویلکم، مبارک ہو اے ماہ رمضان، مرحبا مرحبا، سرکار فرمایا کرتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ماہ رمضان المبارک سے پہلے سلامتی کی دعا، ماہ رمضان المبارک کے ویلکم کا شوق، اور پلان سیٹ کرنا ہے کہ ہم کو ماہ رمضان کس طریقے سے گزارنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کیسے گزارتے تھے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ دیکھیے یہ بھی یاد رکھیں، مفتی صاحب قبلہ بھی تشریف فرمائیں، اور ہمارے ماشاءاللہ فقہ کے معاملے کے اندر ہمارے مبلغ بہت ایکسپرٹ ہیں، ہمارے امتیاز بھائی ماشاءاللہ بہت ایکسپرٹ ہیں، بڑی گہری نظر ہے ان کی۔ تو روزے کے لیے صرف آپ کھانا پینا کھا کر کے رات کو 4 بجے سو گئے اور آپ نے سوچ لیا کہ کل میں روزے کے لیے نیت بھی ضروری ہے، کہ نیت آپ کی ہونی چاہیے روزے کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب نیت میں پیورٹی، آپ کی نیت صرف یہ نہ ہو کہ میں بھوک پیاس اور عمل زوجیت، کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روکوں گا، صرف یہ نیت نہ ہو۔ اسی کے ساتھ آپ یہ بھی نیت کریں کہ میں اپنے پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روکوں گا۔ اور اگر کوئی شخص صرف کھانے پینے اور عمل زوجیت سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتا، آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، ان ساری چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، چغلی بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کے نامہ اعمال میں فاقہ لکھا جاتا ہے، روزے کا کوئی ثواب نہیں ہوتا، کوئی ثواب۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے نیت اپنی یہ رکھیں کہ ہم پورے وجود کو، بہت ان شارٹ بتا رہا ہوں، پورے وجود کو اللہ کی نافرمانی سے روکیں گے۔ اگر آپ نے یہ نیت کر لی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہت پیاری بات، نیت ایک برتن کی طرح ہے، نیت ایک برتن کی طرح ہے، جس طرح سے برتن اندر سے صاف ہوگا تو برتن میں جو ڈالو گے نا وہ صاف ہی نکلے گا، اگر برتن گندا ہوگا تو جو ڈالو گے وہ گندا ہی نکلے گا۔ اگر تمہاری نیت اچھی رہی تو تمہارا ہر عمل اچھا ہی ہوتا چلا جائے، سب اچھا ہو۔ تو نیت کو درست کرو۔ اور ایک نئی بات آج میرے مطالعے میں آئی، رمضان شریف کے استقبال کے سلسلے میں
تو میری عقل دنگ رہ گئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول، اور کیسے صحابی، اللہ اکبر، ایسے صحابی جن سے حضور قرآن سنتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. وہ قرآن سناتے تھے اور ان سے حضور سنتے تھے اور روتے جاتے تھے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ رمضان کا ویلکم کیسے کرتے؟ ان سے پوچھا گیا کہ ماہ رمضان کا ویلکم کیسے کرنا چاہیے، استقبال کیسے کرنا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے کسی مسلمان کے لیے اپنے سینے میں کینہ نہ رکھو، پہلے کینے سے سینے کو پاک. اس لیے کہ یہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. جب شب برات کینہ رکھنے والوں کی اللہ بخشش نہیں فرماتا تو پھر عام مہینہ اس رمضان المبارک میں بھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا. تو ماہ رمضان کے استقبال سے پہلے اپنے سینے کو کینے سے پاک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے سلسلے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان کے موقع پر جیسے ہی ماہ رمضان آتا صحابہ کو مبارکباد پیش کرتے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت ہی بابرکت ہے، اور اس کے روزے تم پر اللہ عز و جل نے فرض فرمائے ہیں. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. آپ یہ چاروں باتوں کو سمجھیں. پہلی بات رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر، جنت کے دروازے. اب بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے کہ ایسے اعمال اختیار کرے جس سے وہ جنت میں داخل ہو سکے. اسی طریقے سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان کاموں سے بچے جس کی وجہ سے جہنم میں وہ نہ جا سکے. شیطانوں کو اللہ باندھ دیتا ہے، اور اس میں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص طور پر ماہ رمضان کے حوالے سے فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے. اب برکت سے ہم لوگ تو بے پاری ہیں نا، تو جا کر کے دماغ فوراً جاتا ہے مال میں برکت. یہ برکت کا مہینہ اس اعتبار سے ہے کہ مال میں تو اللہ برکت دیتا ہی ہے، ہر چیز میں اللہ برکت دیتا ہے، لیکن خاص طور پر اس کی برکت کو سمجھنا ہے تو یہ ہے کہ اللہ ایک نیکی کا ثواب بڑھا کر پروردگار جل جلالہ نفل نیکی کو فرض کے برابر اس کا ثواب کر دیتا ہے، اور فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر کر دیتا ہے. یہ ہے برکت، یہ ہے برکت. اس برکت کو ہم دیکھیں. پتہ یہ چلا کہ ہم اگر رمضان المبارک میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیکی کریں، نیکی کریں. فرض کے برابر اللہ عز و جل اس ماہ مبارک میں ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سن 2 ہجری میں ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل 9 رمضان پائے
اور 9 رمضان المبارک کے روزے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے، تو کیا اس سے پہلے حضور روزے نہیں رکھتے تھے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، غار حراء میں جا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن جو قیام کرتے، وہاں روزے سے ہوتے، اور روزے ہی کے اندر پروردگار کے رمضان المبارک ہی میں پروردگار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں اور کوئی اور نہیں کرا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آخر میں ایک بات عرض کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات اگر آپ نے ذہن کے اندر محفوظ کر لی تو آپ کے اندر کافی چینجز انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے، اور لائف ٹائم تک کے لیے اس کو اپنی زندگی میں آپ اس کی چینجز کو، اس کے ذریعے چینجز پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ سرکار فرماتی یہ ماہ صبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا فرما دیا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ ڈائریکٹ حضور نے فرما دیا جنت۔ پتہ چلا روزے دار روزہ رکھتا ہے تو گویا وہ جنتی بن گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کس طرح صبر کرتا ہے۔ دیکھیے روزہ رات کا فرض نہیں ہے۔ اچھا یہاں ایک بڑی پیاری بات عرض کر دوں، یہ روزہ جو کہتے ہیں یہ صوم کا ترجمہ نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ صیام کا ترجمہ روزے کیا جاتا ہے، حالانکہ صیام کا معنی ہوتا ہے روزے کا، یعنی عام طور پر جو کہتے ہیں، حقیقت میں اس کا واحد جو ہے صوم ہے۔ صوم کے معنی جو ہوتا ہے وہ رکنا ہوتا ہے، رکنا۔ اور روزہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ فجر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے دن ہی میں ہم رکتے ہیں، اسی لیے کو روزہ دن کے اعتبار سے روزہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے بھی روزے رکھتے تھے جو دنوں رات کے تھے، لیکن کوئی اس کو روزہ نہیں کہتا، اس کو صوم وصال کہا جاتا ہے، جس میں دن میں بھی کچھ نہیں کھاتے تھے، سرکار رات میں بھی کچھ نہیں کھاتے تھے۔ ایسے بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، صوم کے معنی ہوتا ہے رکنا، اپنے آپ کو روکنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں بناوٹ ہو سکتی ہے، دکھاوا ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوں کوئی دیکھتا ہوگا، حج کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ہم روزے سے ہیں یا ہم جانتے ہیں یا ہمارا خدا جانتا ہے۔ اس لیے کہ وضو کرتے کرتے ہم نے کس کو پتا چلا؟ کوئی نہیں تھا گھر میں، بہت زیادہ گرمی محسوس پی لیا، اللہ معاف کرنے والا ہے کر کے پی لیا۔ لیکن آدمی ہر جگہ بچتا ہے، ہر جگہ بچتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو بس وہ بچتا ہے۔ تو اب اس بندے کو پروردگار کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ بندہ کسی اور کے لیے بھوکا نہیں رہا، کسی اور کے لیے پیاسا نہیں رہا، ہے کھانا اس کے پاس، ہے پانی اس کے پاس، سب کچھ ہے، لیکن یہ برداشت کر رہا ہے، بھوک کو نہیں کھا رہا ہے، نہیں پی رہا ہے، صرف میرے لیے میری خوشی کی خاطر۔ تو جب بندہ ہو کر میری خوشی کا اتنا خیال رکھتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے ہر عمل کا بدلہ تو میں نیکی کے ثواب کے طور پر دے دیتا ہوں، لیکن روزے کے بدلے میں میں خود اس بندے کو مل جاؤں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہی او اجزا بہی، روزہ میرے ہی لیے ہے اور بدلے میں روزہ رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا، میں مل جاؤں گا یا میں اس کی جزا دوں گا۔ واحد یہ پیور عمل ہے۔
اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، نماز پڑھتے ہیں آپ اور ہم، اللہ توفیق دیتا ہے تو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو یا امام صاحب کی اقتداء میں پڑھتے ہیں تو دعا کے وقت کتنے بجے گھڑی دیکھ رہے میسج دیکھ رہے سب ایسے کر کے دعا ختم ہو جاتی، لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، پوری دنیا کا مسلمان افطار کے وقت سے پہلے ساری چیزوں کو سائٹ پہ رکھ دیتا ہے اور پوری توجہ سے دعا مانگتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں بھئی بس کرو یار ابھی سب ٹائم افطار کا ٹائم ہوگا، اللہ کے میکزیمم لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ نماز کے بعد ایسا کیوں نہیں؟ یہ افطار کے وقت ہی ایسا کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اس نے ڈانڈی نہیں ماری ہے، وہ یقیناً صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تین چیزوں سے بچا ہی ہے، ذرا بھی ڈانڈی نہیں ماری تو اس کو پھر اندر سے اس کا دل کہتا ہے اب جو مانگوں گا میرا مولا مجھے عطا، پھر اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے اندر سے، اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی گڑبڑی نہیں کی، مجھے امید ہے میرا مولا مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہاں ایک اور نیا نقطہ میں آپ کو بتاؤں، افطار کے وقت کی دعا کی فضیلت تو ہے کہ قبول ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا الصائم بھی فرمایا کہ روزے دار کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ اب وہ روزے دار فجر کے بعد دعا کرے، ظہر کے بعد دعا کرے، اشراق پہ دعا کرے، چاش میں دعا کرے، جب وہ روزے دار دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، قربان میرے رب کی عظمت پر، ہم اگر تھوڑا سا بھوکا رہے نا تو منہ سے بو آنے لگتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی من چلا ہوتا ہے تو کیا یار برش کر کے نہیں آیا تو ایسے ہی آ گیا کہتے ہیں لوگ، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اور جس کے منہ سے بو آتی ہے آدمی اس سے محبت نہیں کرتا۔ اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ آپ ذرا سوچو، مشک سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اچھا ایک اور کمال کی بات، آپ نیند میں نماز پڑھیں گے؟ بولیے جواب دیجئے۔ نہیں۔ اچھا نیند میں آپ کوئی عبادت کر سکتے ہیں؟ سوتے سوتے کوئی عبادت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ لیکن میرے رب کا کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے، روزے دار سو بھی رہا ہے تو اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب نکل رہا ہے۔ سو رہا ہے، وہ آرام کر رہا ہے، لیکن فرشتوں سے کہا جاتا ہے اس کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب لکھو۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ اپنے رب کی اطاعت کے ساتھ سو رہا ہے، فرما برداری کے ساتھ سو رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں ذہن کے اندر محفوظ کر لیں کہ روزے کی حالت میں بہت زیادہ بات چیت کرنے سے پرہیز کریں، اس کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں زیادہ بات آپ نے کی آپ کی زبان پھسلے گی، اور کہیں نہ کہیں غیبت، چگلی، جھوٹ یہ وہ باتیں ہو جائیں گی جس سے عبادت کے اندر، روزے کے اندر وہ کمال پیدا نہیں ہو پائے گا جو کمال روزے کے ذریعے پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، ہم سنتے تو چلے آتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ عز و جل مغفرت فرماتا ہے، نجات فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے، لیکن ایک دعا اور بھی یاد رکھیں، ہر ایک کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں منبر پر تشریف لے گئے،
اور منبر پر جیسے ہی پہلا قدم رکھا سرکار نے فرمایا آمین. دوسرے پر قدم رکھا سرکار نے فرمایا آمین. تیسرے پر قدم رکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. صحابہ کو حیرت ہوئی، کوئی دعا کرنے والا نظر نہیں آتا، کس کی دعا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ کو ہم نے ہر اسٹیپ پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہتے ہوئے ہم نے سنا، 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. سرکار کس کی دعا پر آپ آمین فرما رہے تھے؟ اب سوچئے دعا کرنے والا کون تھا اور آمین کہنے والے کون؟ دعا کرنے والے جبریل امین، وہ دعا کر رہے تھے. کیا دعا کی انہوں نے؟ انہوں نے دعا کی اے اللہ جس نے ماہ رمضان پایا اور اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا وہ ہلاک ہو یا اس کا وہ خاک آلود ہو، اس طریقے کی دعا حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمائی تو سرکار نے فرمایا آمین. پتہ چلا ماہ رمضان المبارک کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بخشش نہیں کروا پاتے. یہ مہینہ آتا تو ہے، جس طریقے سے میں آپ کو سمجھاؤں کہ ماہ رمضان میں شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، پھر بھی بہت سارے مسلمان گناہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں نا، تو شیطان تو قید ہے. وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اپنی عادت، اپنی فطرت، اپنی خاصیت ایسی بنا لی ہے کہ وہ گناہی کا عادی بن چکا ہے، پھر کوئی بھی مہینہ ہو اس سے گناہ چھوٹ نہیں رہا. شیطان کو قید بھی کر دو تب بھی وہ گناہ سے نہیں بچ پا رہا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم احترام کرو اور اس ماہ مبارک میں اپنے وجود کو گناہوں سے بچاؤ. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں جو چند چیزیں خاص طور پر ہم نے کرنی ہیں. اول تو نیت درست کر لیں. نمبر 2 سینہ کینے سے پاک کر لیں. نمبر 3 اپنی پلاننگ بنا لیں. میں انشاءاللہ ایک چارٹ 20 شعبان المعظم کے بعد یوٹیوب پر انشاءاللہ العظیم میری طرف سے ایک چارٹ آ جائے گا جو میں نے کوشش کر کے اپنے اعتبار سے بنایا ہے کہ ماہ رمضان میں یہ کریں اور ماہ رمضان میں یہ نہ کریں. جتنی باتیں مجھے سمجھ میں آئیں، جو گراؤنڈ ریئلٹی میں نے محسوس کی کہ جہاں لوگوں کا ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے تو کیا نہیں کرنا چاہیے اور کون سی مفید چیزیں جو ایزیلی ہم رمضان میں کریں تو رمضان کے بعد بھی ایزیلی وہ کام ہم کر سکتے ہیں تاکہ ایک ہماری پریکٹس بن جائے. تو ایسی کچھ چیزیں ہم نے ترتیب دی. انشاءاللہ 20 شعبان کے بعد وہ آ جائے گی یوٹیوب پر میرا بیان آ جائے گا تو اسے آپ سماعت فرما لیجیے گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں نیت درست کرنے. تیسری چیز قرآن شریف، اس کو بالکل اپنے اعتبار سے آپ اچھی طریقے سے پڑھنے کا عزم کر لیں کہ کتنا قرآن شریف آپ کو پڑھنا ہے. چوتھی چیز تراویح کے سلسلے میں بالکل من بنا لیں کہ تراویح آپ کو کسی قیمت پر جہاں پڑھتے ہیں وہاں پورا قرآن تراویح کے اندر آپ کو سننا ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ عید کی شاپنگ جتنی کرنی ہو رمضان سے پہلے کر لو. میں آج وہ بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے دل کو لگے گی بھی اور آپ گلٹی بھی آپ اور ہم سب فیل کریں گے. مجھے بتائیے جس آخری عشرے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے اور اپنی بیوی بچوں کو جگاتے تھے عبادت کے لیے، اور اس آخری عشرے ہی کے اندر اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات یعنی شب قدر رکھی. ہماری قوم اسی آخری عشرے میں شاپنگ کو نکلتی ہے، پوری رات.
اور 27ویں شب کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے استغفر اللہ کہنا نہیں چاہیے لیکن بتا رہا ہوں کہ جیسے ماہ رمضان کو دھکا دے کے روانہ ہو جاؤ بس بہت ہو گیا. یہ پوزیشن ذرا سوچو تو صحیح. جو اس طریقے کی راتیں ہیں جن راتوں میں جہنم سے نجات کا پروانہ ملتا ہے، مارکیٹ فل ایکدم بالکل. اب نہ تراوی کی فکر نہ، وہی آخری عشرہ اتنا عظیم ہے کہ اسی آخری عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو رکھا، لیکن مسلمان مرد عورت سب شاپنگ میں لگے رہتے ہیں. تو میری گزارش سے شاپنگ پہلے کر لو، سستا بھی ملے گا، اور آخری راتوں میں عبادت میں وقت گزارو. قدر والی رات تلاش کرو. اللہ اکبر. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رجب، شعبان اور رمضان. رجب میں بھی اللہ نے رات عطا فرمائی، اس لیے کہ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم بارک لنا فی رجب. تو رجب میں شب معراج. شعبان میں بھی اللہ نے رات عطا فرمائی شب برات کی شکل میں کہ سرکار نے شعبان کے لیے بھی برکت کی رات، برکت والی رات، برکت کی دعا فرمائی تھی. اور رمضان میں بھی اللہ عز و جل نے رات ہی عطا فرمائی اور وہ ہے شب قدر. لیکن دو کو ظاہر کیا، ایک کو چھپا کے رکھا تاکہ آخری عشرے کی 5 راتوں کے اندر تم تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. مارکیٹ اس سے ملنے جا رہے ہیں، اس کی پارٹی چل رہی ہے، اس کی پارٹی چل رہی ہے. یار کوئی کام نہیں آئے گا، یقین مانو کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. کام صرف اعمال جو کچھ ہم کریں گے وہ کام آئے گا. اور یہ برکت والے مہینے کو اگر ہم نے یوں ہی ضائع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑا کم نصیب کوئی اور دوسرا نہیں. اور ایک خاص چیز، خبردار خبردار خبردار، غریبوں کا حق غریبوں کو ادا کرو. الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ادارے چلاتے ہیں، تنظیم چلاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی ساری زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ، خیرات ہم کو دے دو. نا، قرآن نے ترتیب رکھی ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین. ترتیب اللہ نے رکھی ہے کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو کہ کون مستحق ہے، کون غریب ہے، کون ضرورت مند ہے. خود تلاش کرو، خاموشی سے جا کر کے دے آؤ ان کے یہاں کہ پتہ بھی نہ چلے. یہاں ہم رشتہ داروں کو بھولے بیٹھے ہیں، غریبوں کو بھولے بیٹھے ہیں. ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں. مسکین کو دیکھیں، یتیم کو دیکھیں، اور دینی تحریکوں کو بھی دیں، اداروں کو بھی دیں. میں اس سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ جو ترتیب قرآن نے رکھی ہے اس ترتیب کو فالو کرو. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور عمر میں برکت ہو، وہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے. تو آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، کون ہے پریشان، خاموشی سے پہنچا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چارٹ کے اندر میں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. اور رمضان المبارک میں خاص طور پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنرل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمہ. کون ہے ام سلمہ؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال عمر میں بڑی تھی. ان سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقی ولا تحصی. اے سلمہ، اللہ کے نام پہ دیا کرو، گن گن کے مت دینا. تم جب گن کر کے نہیں دو گی تو اللہ بھی تم کو بے حساب عطا فرمائے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ یار کہیں غلطی سے 100 کی جگہ پہ 500 کی تو نہیں آ گیا ہے. کیا ہوا؟
سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کے نام پہ ماہ رمضان المبارک کے اندر خوب لٹاؤ. اور ایک خاص چیز، اگر اللہ نہ کرے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کسی کی حرام کمائی نہیں ہوگی، لیکن خدا نخواستہ کسی کا کاروبار غلط ہے، وہ اپنے اس کاروبار کی رقم سے لوگوں کو افطار نہ کرائے، نہ کرائے اس سے افطار. حلال کمائی سے افطار کرائے، حلال کمائی سے. ٹاپک بڑا طویل ہے، میرا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ میں عرض کر دوں. اور وہ بات آپ سنیں گے نا تو آپ خود ریئلائز کریں گے کہ یار واقعی ہم رمضان کے اندر جو ہے نا غلطی کرتے ہیں. مسجد میں داخل ہونے کی دعا جس کو یاد ہو وہ ہاتھ اونچا کر کے دعا بتا دے. ماشاءاللہ سب کو یاد ہے. ٹھیک ہے، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی. توجہ چاہوں گا، ہم داخل ہوتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے. دعا کرتے ہیں نا. کبھی اللہ کے گھر میں داخل ہو کر رحمت تلاش کرنے کی کوشش کی ہم نے؟ یہ کیا ہے رحمت، ذرا جاننے کی کوشش کی؟ بس آئے وضو کیا، اللہ ٹوپی رکھی چلتے بن گئے، کچھ پتہ نہیں. روز نماز پڑھتے ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں. نارملی آتے ہیں بس ایسے تیسے، بس وضو کیا، نماز پڑھے، سیدھے چل گئے. پتہ نہیں رحمت کے سمندر میں نہائے کہ نہیں نہائے، کچھ پتہ ہی نہیں. ایسے ہی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں شہر اولہ رحمت. رمضان پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ. تلاش کرو رحمت کس میں، تلاش کرو. تو جب آپ اللہ عز و جل نے جن کاموں میں اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے وہ کام کرو تاکہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ. رحمت تو برستی ہے، لیکن حقدار بنو گے کیسے؟ مسجد میں آئے، ہم نے عبادت کی نیت کی، اعتکاف کی نیت کی. اور ہاں ایک خاص بات، افطار کا تو لنگر ہوتا ہے مسجد میں ماشاءاللہ، اور ویرائٹیز اتنی ہوتی ہے کہ میں نہیں بتا سکتا. اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری یہ ویرائٹی سے سب روزہ کھولیں، لیکن اعتکاف کی نیت کتنوں کو یاد رہتی ہے اور کتنے کر کے آتے ہیں مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم. اور بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں کھانا اس کی اجازت ہے ہی نہیں. کھانے والا گنہگار ہوگا. حضور مفتی اعظمین علیہ رحمت و رضوان مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. اس زمانے میں کولر وغیرہ مسجد نبوی شریف میں نہیں تھے، تو بہشتی جو ہوتے تھے پانی کی مشک لے کر کے جو نکلتے تھے، وہ آیا دیکھا حضرت کو، حضور پانی پئیں گے؟ کہا ہاں. لیکن پانی کا گلاس لیا اور مسجد نبوی شریف کے باہر چلے گئے. ایک بزرگ اندر تھے، انہوں نے اندر ہی پی لیا، لیکن یہ باہر چلے گئے. اور باہر جا کر کے پھر انہوں نے پانی پیا. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو باہر جا کر پانی پی رہے ہو اور یہ بزرگ تو اندر بیٹھ کر پانی پی. کہا انہوں نے اعتکاف کی نیت کر لی ہوگی، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی تھی یا نہیں کی تھی، اس لیے پانی باہر جا کر کے پی رہا ہوں. یا اللہ خیر فرمائے. کچھ ہم کو معلوم نہیں، کہیں کوئی احتیاط نہیں، کہیں کوئی ڈسپلین نہیں. جب یہ ہماری سچویشن رہے گی تو ہمیں برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک بڑا طویل ٹاپک ہے. خاص طور پر شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، آخری عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے. یہ تینوں پر تفصیلی ٹاپک انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کہیں اور جگہ پر کروں گا جو یوٹیوب پر انشاءاللہ لازم آ جائے گی. آپ اس کو سن سکتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ماہ رمضان شریف میں خاص طور پر جہاں بہت ساری عبادتیں آپ کرتے ہیں، بس یہ ایک ٹپ میں آپ کو دے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں کوشش کریں
اپنی زندگی کی جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان میں سے جتنے دنوں کی نماز آپ قضائے عمری ادا کر سکتے ہوں اتنی ادا کر لیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں صلاۃ التسبیح کا شوق ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ اگر صلاۃ التسبیح کی جگہ پر اس وجہ سے نماز ادا کریں گے قضا نماز کہ میں اگر صلاۃ التسبیح ادا کروں گا تو میرا وقت جتنا جائے گا میں ثواب کی نیت سے میری قضائے عمری ادا کر لیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ صلاۃ التسبیح کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور قضا نماز آپ کے سر سے انشاءاللہ العظیم مترتب بھی چلی جائے۔ اس کو ذہن کے اندر رکھیں۔ رمضان المبارک میں دو چیزوں کا خیال رکھیں، آنکھ اور زبان۔ بس میں اس وقت پورا زور اسی پر دے رہا ہوں۔ کل بھی میں لکھنؤ کے قریب تھا، میں نے وہاں پر بھی یہی کہا، بس دو چیزوں کی حفاظت کرو، زبان اور نگاہ۔ جب یہ دو چیزوں کی حفاظت کرو گے تو باقی ساری چیزیں انشاءاللہ العظیم اللہ رب العزت جل جلالہ آسان فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب کوشش کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا ماہ رمضان ہمیں عبادت و ریاضت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار جن لوگوں کو ماہ رمضان المبارک میں بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا ہے ان میں ہم سب کا بھی شمار فرمائے، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر اور ماہ رمضان المبارک میں عبادت کے لیے سلامتی نصیب فرمائے، مہینہ بھی سلامتی والا ہو اور اللہ ہمیں بھی سلامتی عطا فرمائے، اور ایسا ماہ رمضان ہم گزاریں کہ ماہ رمضان کے بعد ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہو چکی ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔